محروم کر دیا، شیخ کو بھی ضائع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ یہ مولوی صاحب، یہ شیخ صاحب، یہ مفتی صاحب، مدرس صاحب کبھی کبھار چھپ کر کتاب اللہ کی، کلام اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ سید صاحب نے اس سے بھی منع کر دیا کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، صرف وہی ذکر و اذکار جو پیر صاحب نے آپ کو دیے ہیں وہی کرنے ہیں۔ پھر تو کیا تھا، لوگوں نے ان پر فتوے لگانے شروع کر دیے، لیکن جب ذکر کا شیخ کے دل پہ اثر ہوا تو حضرت نے کہا اب تلاوت شروع کیجئے۔ اب جب کتابیں کھولی تو علوم و معارف ایسے کھلے کہ کیا ہی کہنا۔ قرآن کو اللہ ذکر کہہ رہا ہے، اب قرآن کے علاوہ اور وہ کون سی چیز ہے جس کے کرنے سے دل پہ پڑے ہوئے زنگ اترتے ہوں؟ کیا اللہ کا ولی کبھی قرآن کی تلاوت سے منع کر سکتا ہے؟ رسول کریم کے پاس ایک شخص آتا ہے، صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے کھلیان میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میرا گھوڑا بندھا ہوا بھی تکتا ہے، میں قرآن بند کر دیتا ہوں وہ سکون سے ٹھہر جاتا ہے، میں پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں وہ پھر بھی جگتا ہے، میرا چھوٹا سا بچہ قریب ہے، ڈرتا ہوں کہیں وہ اس کے اوپر نہ چڑھ جائے، میں قرآن کی تلاوت بند کرتا ہوں وہ ٹھہر جاتا ہے، میں گھوڑے کے قریب جاتا ہوں، مجھے گھوڑے کے اوپر ایک سائبان سا نظر آتا ہے جس میں ایک روشنی، بڑی خوبصورت روشنی چمک رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی اگر تو قرآن کی تلاوت جاری رکھتا، یہ جو تجھے نظر آیا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترے ہوئے تھے، اگر تو قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتا لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ قرآن کا ذکر، یہ قرآن کی تلاوت، یہ قرآن کا ذکر تو اتنا عظیم ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی بلاتے ہیں، کہتے ہیں ابی مجھے اللہ کا قرآن سناؤ۔ ابی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ کہا ہاں مجھے سناؤ۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو سناؤں؟ یہ تو آپ پر نازل ہوا۔ کہا ابی مجھے قرآن سناؤ، اور اس لیے سناؤ اللہ نے حکم دیا ہے ابی سے قرآن سنو۔ ابی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ اس قرآن کی وجہ سے تو لوگ بلند ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود جو قرآن کے قاری ہیں کہتے ہیں میں روزے فرضی نفلی روزے اس لیے نہیں رکھتا کہ جب میں روزہ رکھ لوں تو مجھے قرآن کی تلاوت ذرا مشکل ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا ذکر میرا محبوب مشغلہ ہے۔ تو پھر مالک انعام کیا فرماتا ہے؟ ابن مسعود درخت پہ چڑھتے ہیں مسواک توڑنے کے لیے، جسم کے بڑے خفیف، ٹانگیں بڑی کمزور پتلی سی ٹانگیں ہیں، تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، صحابہ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ رسول کریم پوچھتے ہیں کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا ابن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابن مسعود کی یہ پنڈلیاں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں۔ اللہ کے اولیاء تو قرآن کو پڑھ کے اللہ کا ولی بنتے ہیں، اور یہاں یہ اولیاء کے دعوے دار، یہ اولیاء ہونے کے نام نہاد دعوے دار کہتے ہیں کہ قرآن کا ذکر منع ہے، قرآن کی تلاوت منع ہے۔ تو آئیے پھر بتائیں کہ اگر قرآن کا ذکر نہیں کرنا تو ذکر کون سا ہے؟ یہ ہمارے ہاتھ میں کلیات امدادیہ، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 15۔ قرآن کا تلاوت چھوڑ دو، اور آپ نے ذکر اکثر دیکھے ہوں گے، وہ سانس کے ذریعے ذکر کرنے والے، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، لائٹیں بند ہونے کے بعد یہ کیا ہے؟ لا الہ، یہ کیا ہے؟ الا اللہ، زبان سے کچھ نہیں بولنا، لا الہ الا اللہ۔ ابھی یہ ذکر سنو، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تم کلمہ شہادت 3 بار پڑھو اور پھر اپنے سر کو اتنا جھکاؤ کہ یہ پیشانی بائیں گھٹنے کے بالکل قریب ہو جائے، اور وہاں پہنچ کر کہو الا اللہ، صرف الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں۔ اور ابن باز رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ سنتے جائیے، جو صرف الا اللہ کا یا لا الہ کا الگ الگ وظیفہ کرتا ہے یہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ پوری بات ہے، لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں، صرف الا اللہ کہو، سر کو داہنے گھٹنے کے قریب لاؤ، 3 ضربے لگاؤ، ایک ہی سانس میں لگاؤ، سر کو پیٹھ کی طرف لاؤ، اور پھر وہاں پر لا کر الا اللہ کی ضرب لگاؤ، اور یہ سمجھو کہ میرا دل اللہ کی محبت میں بھر چکا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے الا اللہ اور لا الہ کے الگ الگ سانس کے ذریعے اور سر کو گھٹنوں پہ لا کے مارنے کا طریقہ کیا محمد الرسول اللہ نے سکھایا؟ کیا
اللہ کے قرآن میں ہے؟ قرآن کی تلاوت تو نہیں کرنی کہ اس سے ولایت چھن جائے گی، پہلے یہ ذکر کرو، کیا یہ ذکر قرآن میں ہے؟ کیا یہ ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے؟ ذاکر کو چاہیے، ایک اور ذکر سنیے، ذاکر کو چاہیے صفحہ 16 ہے کلیات امدادیہ کا، اپنی کمر سیدھی کرے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، دو زانوں بیٹھے، اپنے سر کو دائیں شانے کی طرف لے جا کر، اپنے سر کو دائیں کندھے کی طرف لے جا کر الا اللہ زور سے سر مارے، الا اللہ کہے، اور پھر دوبارہ دل کی طرف لائے اور وہاں پر آ کر لا الہ کہے، ادھر الا اللہ کی طرف اور ادھر لا الہ کی طرف، اور اس وقت دل میں کیا عقیدہ رکھے؟ لا موجودہ ولیس معہ غیری، کہ اللہ کے علاوہ یہاں پر کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی شکلیں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس طرح 400 بار متواتر ضربے لگائے تو کام ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں 10 دفعہ ضربے لگاؤ تو سر گھوم جاتا ہے، جو 4 دفعہ مارے گا تو پکا مینٹل ہو جائے گا، جب مینٹل ہوگا ہر چیز اس کے سامنے گھومے گی، وہ سمجھے گا ہر چیز ہی میرا پیر پھر رہا ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کا صفحہ نمبر 21 ہے، 21 پہ کہتے ہیں کسی بزرگ کی قبر کو سامنے رکھ کر قبلہ رو بیٹھے، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف اور پھر اس قبر کی طرف، اور پھر دل پر ضرب لگائے، اس ذکر سے معانی قرآنیہ کا انکشاف ہوتا ہے اور کشف قبور بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یاد کر لو دوبارہ، قبر کو سامنے رکھے، داہنی طرف پھر بائیں طرف پھر قبر کی طرف اور پھر دل کی طرف الا اللہ کی ضربے لگائے تو اس سے قرآن کے معانی آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ کیا یہ طریقہ اللہ کے اولیاء نے سکھایا؟ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، کیا انہوں نے اس طریقے سے قرآن کو سیکھا؟ جو کہتے ہیں کہ 8 سال میں سورۃ بقرہ یاد کی، پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے ایک آیت پڑھتا تو اس پہ عمل کرتا، پھر اگلی آیت کو پڑھتا۔ یہ جو 2 دن کے اندر 1 ہفتے کے اندر سب کچھ کھلا کر دکھا دیتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے آپ کو مل جاتا ہے، کیا اولیاء اللہ جو اصل اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے رسول، آپ کے اصحاب کرام، کیا انہوں نے یہ طریقے ہمیں سکھائے؟ یاد کر لیجئے، اولیاء اللہ ظاہری لباس میں لوگوں سے ممتاز نہیں ہوتے، لباس شکل و صورت عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے، اور جو ننگے ہو، جو کپڑے اتار دیں، جن کی مونچھیں بڑی ہوئی، جن کے منہ سے بدبو، جن کے منہ سے رالیں گرتی ہوں، جن کو طہارت کا نہ پتا ہو، جن کو تن ڈھانپنے کا نہ پتا ہو، شرم گاہیں ڈھانپنے کا نہ پتا ہو، انہیں کہتے ہیں یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات احمد رضا، اس کا صفحہ نمبر 30 ہے، 30 پہ ایک ولی کا تعارف کرواتے ہیں، سنیے۔ کہتے ہیں سید محمد یمنی، ان کے ایک صاحبزادے مادرزاد ولی تھے، اگو پچھو ہر پاسوں ننگا، جماندرو ننگا، اور کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا مادرزاد ولی تھے۔ ایک مرتبہ جب عمر شریف چند سال تھی، باہر تشریف لائے، اپنے والد کی جگہ پہ بیٹھا، ایک شخص سے کہا لکھ فلان فی الجنہ، فلاں آدمی جنت میں ہے، لکھو۔ بہت سے نام لکھوانے شروع کر دی، لکھو فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، وہ لکھتا رہا، اور جہنم دی واری آئی، کہنا لکھ فلان فی النار، فلاں جہنم میں۔ تو اس نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ جنت میں تو ٹھیک تھا لیکن جہنم میں تو نہ بھیجو، ہاتھ روک لیا، انہوں نے کہا لکھ، نہ لکھا۔ اس نے تیسری بار کہا لکھ فلان فی النار، کہ فلاں جہنم میں ہے، تو اس نے پھر بھی نہ لکھا۔ تو پیر صاحب کو غضب آیا، ننگے پیر کو غضب آیا، کہنے لگا پھر انت فی النار، اور تو بھی جاننا نہیں چاہیے، نہیں لکھتا تو تیرا بھی بڑا فرق۔ وہ بہت گھبرائے، اتنی دیر میں بابا جی بھی آگے، اس کے والد صاحب، کہا حضرت آپ کے ننگے مادرزاد 2-4 سال کے ولی نے کہہ دیا فلاں جنت میں میں نے لکھ دیا، اب کہا فلاں جہنم میں لکھ، میں نے نہیں لکھا، تو مجھے کہہ دیا تو بھی